ہے جو تخت بلقیس ملک سبا سے لے آئے۔ قرآن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جنات میں سے عفریت پکار اٹھا، یعنی ایک جن بولا جو عفریت تھا، عفریت پکار اٹھا کہ میں تخت بلقیس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اپنے مقام سے بلند ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں تخت بلقیس کو لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی آپ تک پہنچا بھی دوں گا۔ اب ایک بات بتائیے کہ انسان کو اس کی جگہ سے کھڑے ہونے میں، اپنے مقام سے بلند ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ لمحے لگتے ہیں، کچھ سیکنڈ لگتے ہیں۔ یہ جن بولا کہ میں تخت بلقیس اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ اپنے مقام سے بلند ہوں۔ اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ طَرْفُكَ۔ ابھی وہ یہ بولا ہی تھا کہ اتنے میں وہ بول اٹھا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ طَرْفُكَ، کہ میں تخت بلقیس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکائیں۔ میں تخت بلقیس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکائیں۔ قرآن نے جز بتایا ہے، کل سمجھایا ہے، بتایا ہے دیکھو جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، تو پھر جس کے پاس کل کی کل کتاب کا علم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہاں ایسا ہی ہوگا کہ اگر کتاب میں سے کچھ علم رکھنے والا پلک جھپکنے میں ملک سبا سے تخت بلقیس لا سکتا ہے، تو پھر کل کی کل کتاب کا علم رکھنے والا اپنی انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا بھی سکتا۔ دیکھیے قرآن، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک قرآن ہے ہمیں علی کے فضائل میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا علی کے فضائل کا انکار کر دے، جب تک اللہ کی کتاب باقی ہے علی کے فضائل باقی رہیں گے۔ عزیزان گرامی قدر سنیے گا، ومن عنده علم الکتاب، پھر وہ کیا ہوگا جس کے پاس کل کی کل کتاب کا علم۔ دیکھیے شروعات میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں آئے ہم وہ ہیں جو دنیا میں جب آتے ہیں تو لا تعلمون شیئا کی منزل پر ہوتے ہیں۔ پچھلی جو مجالس آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کی تھی انہیں یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے جہل کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ماں کون ہے اور باپ کون ہے۔ یہ دنیا میں آتے ہیں تو علامہ القرآن بن کے آتے ہیں، قرآن کا علم لے کر آتے ہیں۔ اب دیکھیے اسی بات سے اس بات کو ملائیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، بچے سنیں، پوری توجہ کے ساتھ بغور سنیں، شاید اس میں کوئی نتیجہ ہو، کوئی بات ہو۔ دیکھیے جب امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، جب امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، بہت مختصر سے ایک بہت مختصر سا واقعہ ہے بچوں کے لیے بالخصوص، یوں تو تمام مومنین کے لیے، اور نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے کہ یہ جو ومن عنده علم الکتاب کا مصداق ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ 8ویں امام کی شہادت ہوئی تو 9ویں امام بہت کم سن تھے، 4 یا 5 سال کی عمر تھی میرے 9ویں امام کی، بہت کم سن تھے۔ مامون ملعون جس نے زہر دیا تھا اس نے سوچا کہ ابھی تو یہ بچے ہیں،
ابھی انہیں جو سمجھا دیا جائے گا، جو پڑھا دیا جائے گا، یہ وہ پڑھ لیں گے۔ کربلا کے واقعے کے بعد بھی بچہ سمجھ رہا تھا، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ اس کے بچپنے کے لیے وہ اتنی ہی بات کافی تھی کہ وہ انہیں بچہ سمجھ رہا تھا۔ ابھی اگر کچھ پڑھنے کا نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ حضرات خاموش نہیں رہیں گے۔ ابھی اگر انہیں کچھ پڑھا دیا جائے گا تو پڑھ لیں گے، ہماری بات جو ہے وہ ان کے دماغ میں نقش ہو جائے گی۔ کہا بھیا کسی استاد کا انتظام کرو، تو یہ ہوا کہ پورے عرب میں جو سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا یحییٰ ابن اقسم، اس کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کو پڑھانا ہے۔ آپ غور نہیں فرما رہے، اگر کسی پی ایچ ڈی کرانے والے کو پرائمری کا بچہ جو ہے وہ دے دیا جائے کہ آپ کو اسے پڑھانا ہے، تو انسان اچھا خاصا انسان ناراض ہو جائے گا کہ بھائی میں پی ایچ ڈی کراتا ہوں، آپ مجھے پہلی کا بچہ دے رہے ہیں، آپ مجھے جو ہے وہ پہلی کلاس کا بچہ دے رہے ہیں۔ مامون کے پاس آئے گا، دیکھو تمہیں کسی کو پڑھانا ہے، کہا کسے پڑھانا؟ کہا ایک 4-5 سال کا بچہ ہے، اسے پڑھانا ہے۔ وہ ملعون کہنے لگا، وہ یحییٰ ابن اقسم نے کہا، کہنے لگا 4-5 سال کا بچہ اور میں پڑھاؤں؟ کہنے لگا کہ جو ہے وہ جسے تم بچہ سمجھ رہے ہو، جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ فرزند رسول ہے۔ اچھا فرزند رسول کو پڑھاؤں گا؟ ہاں ٹھیک ہے تب پڑھا لوں گا۔ اب سنیے گا عزیزان گرامی، انشاءاللہ نتیجہ آئے گا تو محظوظ ہوں گے۔ ہاں پڑھا لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کلاسز کا انتظام کیا گیا، کوئی نہیں ہوگا، بس وہ استاد ہوگا اور امام ہوں گے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، وہ ہوگا اور یہ ہوں گے۔ اب 3-4 کلاسز چلیں، کچھ وقت گزرا، کوئی نہیں ہوتا تھا، بس وہ ہوتا تھا اور امام ہوتے تھے۔ کچھ وقت گزرا، 3-4 کلاسز ہوئیں، ایک دن مامون کی اس سے ملاقات ہوئی۔ مامون نے کہا پڑھائی لکھائی کیسی چل رہی ہے؟ اس نے کہا کس کی؟ آپ غور ہی نہیں پائے، کس کی؟ کہ 300-400 بچے دیے تھے پڑھانے کے لیے، ایک بچہ دیا تھا۔ کہنے نہیں، آپ سمجھے نہیں، ان کی یا میری؟ نہیں، کون پڑھ رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے؟ آپ کو پڑھانے کے لیے بھیجا گیا، انہیں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ کہ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ پہلے ہی دن میں نے قرآن سامنے رکھا، میں نے کہا فرزند رسول پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے مجھ سے ایسے سوالات کیے، ایسے مثلاً امام نے کہا ہوگا کہ میں پڑھتا تو ہوں بسم اللہ، لیکن پہلے بتا کہ بے کا مطلب کیا ہے، سین کا مطلب کیا ہے، میم کا مطلب کیا ہے، الف کا مطلب کیا ہے، کون سے حروف شمسی ہیں، کون سے حروف قمری ہیں، کون سے حروف نوری ہیں، کون سے حروف ظلماتی ہیں۔ ارے کتنا بے وقوف تھا، اسے بسم اللہ پڑھانے چلا تھا، جس کا دادا نہ ہوتا تو نقطہ نہ ہوتا، نقطہ نہ ہوتا تو بے نہ ہوتا، بے نہ ہوتا تو بسم اللہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل عزیزان گرامی، یہ ہے علم القرآن اور یہ ہے ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ ہے وہ کہ جس کے پاس کوئی کتاب کا علم۔ دیکھیے میرے پاس بہت زیادہ فرمائشیں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ سب کی فرمائشیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی صحیح لیکن پوری کر پاؤں، لیکن مجھے آج اپنا موضوع مکمل کرنا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزان گرامی قدر۔ میں چاہوں گا کہ موضوع کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی فرمائشیں پوری کر پاؤں اتنی فرمائشیں پوری کر دوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزان گرامی قدر۔ دیکھیے ان کے علم کا مجھے، کیونکہ آج موضوع مکمل کرنا ہے، کل خاص فرمائش ہے اور نبی بھی قریب ہے، اور ابو لولو کی فرمائش تو جو ہے وہ ٹالی نہیں جا سکتی بہرحال۔ تو کل بہرحال وہ بھی جو ہے وہ اسی موضوع کے دائرے میں رہتے ہوئے میں فرمائش پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنیے گا عزیزان کرام قدر پوری توجہ کے ساتھ۔ دیکھیے علم آل محمد، کون سمجھ پائے گا علم آل محمد کو؟ یا آپ نے میں بہت پریکٹیکل باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیے آج جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ ان کو کوئی پڑھانے کے لیے آتا ہے
تو ایک مدرس ایک معلم کئی سارے علوم پڑھا دیتا ہے. بھائی ایک ٹیچر ہوتا ہے, بھائی فزکس بھی پڑھا رہا ہے, بھائی کیمسٹری بھی پڑھا رہا ہے, بھائی میتھمیٹکس بھی پڑھا رہا ہے چھوٹی کلاسز میں. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے جو ہے وہ فزکس کا ٹیچر الگ ہوتا ہے, کیمسٹری کا ٹیچر الگ ہوتا ہے, میتھمیٹکس کا ٹیچر الگ ہوتا ہے, بایولوجی کا ٹیچر الگ ہوتا ہے. جیسے جیسے اور بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے پتہ چلا ڈپارٹمنٹ پورے کے پورے الگ ہو گئے. اور زیادہ آگے بڑھے دیکھیں پورے جو ہے وہ ایکسپرٹیز الگ ہے. اور آگے بڑھے تو اس میں جتنے شعبے ہیں ان میں مہارت رکھنے والے الگ ہیں. اگر آج میں پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ کروں, سنیے گا عزیزان گرامی, اور اپنے مقدر پہ ناز کیجئے گا, اپنے مقدر پہ فخر کیجئے گا کہ جیسے امام آپ کو ملے ہیں ویسے امام پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملے, ویسے پیشوا, ویسے رہبر, ویسے ہادی. بہت پریکٹیکل بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. بھائی آج اگر میں پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ کروں اور دلی یونیورسٹی چلا جاؤں اور کوئی نامانوس سبجیکٹ لے کر جاؤں جو وہاں ہے ہی نہیں, اور میں لے کے جاؤں کہ صاحب مجھے تحقیق کرنی ہے اس موضوع پر, آپ مجھے پی ایچ ڈی کروائیں, تو وہاں سے جواب ملے گا کہ صاحب ہم پی ایچ ڈی نہیں کروا سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی فیلڈ کا ٹیچر ہمارے پاس نہیں ہے. آپ جس موضوع پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں آپ پلٹ کے کہیے کہ صاحب تحقیق مجھے کرنی ہے, ریسرچ مجھے کرنی ہے. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کوئی تحقیق کرنے والا کوئی استاد مجھے دے دیجئے, میں باقی سپرویژن کرنے والا ہو, باقی ریسرچ تحقیق تو مجھے کرنی ہے, میں کر دوں گا. یہ نہیں صاحب, ہر موضوع میں مہارت رکھنے والا ایک استاد ہے. ہمارے پاس ہر موضوع کے لیے ایک استاد ہے. آپ جس موضوع پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی استاد نہیں ہے. آج جہاں ہزاروں پڑھنے والے ہیں, سینکڑوں پڑھانے والے ہیں, وہاں ایسی یونیورسٹی میں پوری توجہ کے ساتھ کوئی نامانوس سبجیکٹ لے کے جائیے تو پڑھانے والا نہیں ملتا ہے. مگر قربان ہو جائیے اپنے ائمہ کی عظمت پر, چشم تاریخ نے بس اور بس ایک ہی ایسی یونیورسٹی دیکھی جسے آپ کے 5ویں امام نے قائم کیا تھا, 6ٹھے امام نے پروان چڑھایا ہے, جہاں 4000 پڑھنے والے ہوتے تھے, ایک پڑھانے والا ہوتا تھا. جہاں 4000 پڑھنے والے ہوتے تھے ایک پڑھانے والا ہوتا تھا. وہی ایک سب کے علم کی پیاس بجھاتا تھا, وہی ایک فقہ بھی پڑھاتا تھا, حدیث بھی پڑھاتا تھا, قرآن بھی پڑھاتا تھا, ارے فزکس بھی پڑھاتا تھا, کیمسٹری بھی پڑھاتا تھا, میتھمیٹکس بھی پڑھاتا تھا. یہ تاثیر, یہ صفت قرآن میں پائی جاتی ہے. ایک کتاب ہے مگر مختلف علوم کو کور کرتی ہے. ایک کتاب ہے مگر ہدایت بھی ہے, تاریخ بھی ہے, سائنس بھی ہے, میتھمیٹکس بھی ہے. ایک کتاب. ویسے ہی ادھر کا معاملہ ہے, جیسے قرآن ویسے آل محمد, وہاں کے جیسے وہاں پہ مختلف علوم آ کے جمع ہو جاتے تھے ویسے یہاں پہ مختلف علوم آ کے جمع ہو جاتے تھے. عجب نہیں میرے 6ٹھے امام نے اپنی یونیورسٹی سے پکار کے کہا, زمانے والوں دیکھ لو وہ کتاب ہے, یہ وارث کتاب ہے, وہ کتاب ہے, یہ عالم کتاب ہے, ارے وہ قرآن ہے, یہ نور ہے, وہ ذکر ہے, یہ اہل ذکر ہے. ارے اگر وہ کلام صادق ہے تو ہم بھی تو امام صادق ہیں. صلوات حیدر اللہ کی دوزبا, اللہ کی دوزبا, اللہ جہاں وہاں, اللہ جہاں وہاں, اللہ کا دوزایا, اللہ کا دوزایا, وہی میرا مولا, وہی میرا آقا. اللہ درہ کہبر, اللہ درہ کہبر, جو جو بولے اس پہ رحمت, جو جو بولے رحمت اس پر, جو نہ بولے اس پر لعنت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. عزیزان گرامی, جیسا قرآن ہے ویسے آل محمد ہے. اتنے دنوں سے میں کہتا رہا, جیسا قرآن ہے
ویسے آل محمد ہیں. لیکن ابھی آپ کے نعرے نے مجھے ایک جملہ اور کہنے میں مجبور کر دیا ہے، وہ سن لیجئے اور میں موضوع کو اختتام پذیر کرنے کی طرف بڑھتا رہوں. بہت جلدی سنیے عزیزان گرامی قدر، پوری توجہ کے ساتھ سنیے. ابھی تک آپ سنتے رہے جیسا قرآن ہے ویسے آل محمد ہے، جیسا قرآن ہے ویسے علی ہیں. اگر قرآن نور ہے تو علی بھی نور ہے، اگر قرآن کتاب مبین ہے تو علی امام مبین ہے، اگر قرآن ذکر ہے تو علی اہل الذکر ہے. جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے. اتنی ساری آیتیں پڑھی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے آپ پر ایسی کتاب کو نازل کیا جو ہدایت ہے، جو رحمت ہے، جو بشارت ہے. اگر قرآن ہدایت ہے تو علی بھی ہدایت ہے، اگر قرآن رحمت ہے تو علی بھی رحمت ہے، اگر قرآن بشارت ہے تو علی بھی بشارت ہے، اگر قرآن معجزہ ہے تو علی بھی معجزہ ہے، اگر قرآن اعجاز ہے تو علی بھی اعجاز ہے، اگر قرآن من اللہ ہے تو علی بھی من اللہ ہے، اگر قرآن کتاب ہے، اگر قرآن کتاب صامت ہے تو علی کتاب ناطق ہے. جیسا قرآن ہے ویسے علی ہے. لیکن آپ کے نعرے نے مجھے مجبور کیا کہ یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب تک میں کہتا رہا کہ جیسا قرآن ہے ویسے آل محمد ہے، جیسا قرآن ہے ویسے علی ہے. لیکن ایک جملہ آج بڑھ کے آگے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. یوں تو دیکھیے تو جیسا قرآن ہے ویسے علی ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھیے تو قرآن قرآن ہے، علی علی ہے. قرآن قرآن ہے، دلیل دے رہا ہوں، علی علی ہے. بھائی دیکھیے قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب، جس پہ دیکھنا ثواب، جس پہ غور و فکر کرنا ثواب، جس کی تلاوت عبادت، جس کو حفظ کرنا بھی عبادت، جسے پڑھنا بھی عبادت، جس کے حروف دیکھنا بھی عبادت، جس میں غور و فکر کرنا بھی عبادت. قرآن وہ ہے جسے دیکھنا عبادت، جس پہ غور و فکر کرنا عبادت، جسے حفظ کرنا عبادت، جس کی تلاوت کرنا عبادت. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اگر میں تسبیح ہاتھ میں لے لوں اور قرآن 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 کرتا رہوں تو کیا عبادت ہوگی؟ کیا ثواب لکھا جائے گا؟ ارے کیا کہنے اس علی کے جسے دیکھنا بھی عبادت، جس کی محبت بھی عبادت، جس کا ذکر بھی عبادت. بندہ تسبیح لے کر علی 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 کرتا رہے گا، نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے. قرآن وراثت ہے، علی وارث ہے. وارث کو وراثت پہ حق ہوتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے آپ کے پاس نور بھی بھیجا ہے اور کتاب مبین بھی بھیجی ہے. کتاب کو نور کی ضرورت ہے، اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی. اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی. عزیزان گرامی قدر سنیے گا، بہت جلدی مجھے چونکہ اپنا موضوع مکمل کرنا ہے. جیسا قرآن ہے ویسے آل محمد ہے. جیسا قرآن کا علم ہے ویسے یہاں آل محمد کا علم ہے. بھائی قرآن اور علی کا رشتہ تو بہت آگے کی بات، قرآن اور سیدہ کا رشتہ بہت آگے کی بات، قرآن اور اہل بیت کا رشتہ بہت آگے کی بات. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے غلاموں کا، ان کی کنیزوں کا قرآن سے ایسا رشتہ ہے. ایک خاص منزل تک میں آپ حضرات کو لے کر آیا ہوں، شاید کوئی بات ہو دعاؤں سے نوازیے گا. ان کی کنیزوں کا قرآن سے ایسا رشتہ ہے کہ 20 سال تک فضا سوائے قرآن کے کچھ اور زبان پہ نہیں لاتی. کیا آپ حضرات نے غور نہیں فرمایا؟ کوئی معمولی بات ہے، یعنی آپ کسی سے ملتے جلتے ہیں تو کیا کہ السلام علیکم بھائی، خیریت، کیسا مزاج ہے؟
کیا کھایا کیا پیا، یہی سب سوالات کرتے ہیں نا. فضا اگر کسی سے خیریت بھی لیں گی تو قرآن پڑھ کے لیں گی. بھائی غور تو کیجیے آپ حضرات. فضا اگر کسی سے پانی بھی مانگیں گی تو قرآن کی آیت کے ذریعے پانی مانگیں گی. فضا اگر کسی کے مزاج بھی پوچھیں گی تو قرآن کی آیت کے ذریعے پوچھیں گی. کوئی معمولی بات ہے، کوئی آسان بات ہے، یہ یوں ہی ہو جاتا ہے. بھائی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں اگر آپ سننا چاہیں تو، کہ قرآن جناب فضا قرآن کیسے پڑھتی تھیں اور باتیں کیسی کرتی تھی. ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹا سا واقعہ، چھوٹی سی مثال کہ فضا قرآن کے ذریعے گفتگو کیسے کرتی تھیں. یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ فضا نے 20 سال تک سوائے قرآن کے کچھ اور زبان پہ کچھ اور لائی ہی نہیں، کچھ اور آیا ہی نہیں. لیکن باتیں کیسی ہوتی تھیں اگر آپ سننا چاہیں تو بلند ترین صلوات پڑھیے اپنی آمادگی کا ثبوت دینے کے لیے. شاید کوئی بات ہو، بزرگوں کی بالخصوص دعائیں چاہتا ہوں. سنیے گا عزیزان گرامی، ایک ایک لفظ لوہے دل پہ تحریر کیجئے گا اور پوری بیداری کے ساتھ ہمدن گوش ہو کے سماعت فرمائیے گا کہ فضا ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک نمونہ خالی دینے کے لیے کہ فضا قرآن کے ذریعے کیسے باتیں کیا کرتی تھی، قرآن کے ذریعے کیسے بولتی تھی. آپ اندازہ لگائیے گا یہ ایک واقعہ ہے، ایسے فضا نے 20 سال گزارے ہیں قرآن کے ذریعے باتیں کر کر کے. ان کی کنیزیں سمجھ میں نہیں آتی، زمانہ قاصر ہے ان کی کنیزوں کو سمجھنے سے، ان کے غلاموں کو سمجھنے سے. سنیے گا عزیزان گرامی، شاید کوئی بات ہو، بزرگوں سے بالخصوص دعائیں چاہوں گا، اور جو ہے اگر کوئی بات ہوگی تو مجھے احساس کرائیے گا.